حضرت سلمان فارسی گئے حضرت ابو درداء کے گھر، تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی بیوی وہ عام سے کپڑوں میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن یہ کیا ماجرا، میلے کچیلے واجبی سے کپڑے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے، عورت آراستہ ہو. حضور نے فرمایا کہ عورت کی خوبیاں بیان کی کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر دیکھے اس کو تو اسے خوش کر دے، وہ اس کا لباس اور طرز زندگی ایسا ہو کہ مرد کے لیے مسرت، خوشی اور سرشاری کا ذریعہ ہو، تاکہ اس کی نظر یکسو رہے اور اس کے خیالات پراگندہ نہ ہوں، اس کی سوچوں میں آوارگی نہ آنے پائے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ، اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. خیر حضرت ابو درداء آئے تو کھانا لائے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھائیے. کہا میں روزے سے ہوں. کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے. تو نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑا جا سکتا ہے. تو انہوں نے روزہ افطار کر لیا، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، رات پڑی، سونے لگے. تو حضرت ابو درداء مصلی بچھا لیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جناب آپ کو میرے ساتھ سونا پڑے گا. اللہ اکبر! یار وہ صوفی حضور کی تربیت کے پالے ہوئے تھے. آج تو پھر فتویٰ متوجہ ہو جاتا نا کہ اس نے مجھے نماز سے روکا ہے، یہ دارا اسلام سے خارج ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مہمان ہو، مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ڈش ہے نا، چلو میں سو جاتا ہوں. سحری ہوئی تو سلمان فارسی اٹھے، ان کو اٹھایا، بیدار کیا، تہجد پڑھی دونوں نے. اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا میں نے عمل دیکھا، تمہاری بیوی کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رات تم قیام کرتے ہو. تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور ہر ذی حق کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا. اور یہ بات چھڑی اور پھر دونوں چلتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے. کیسے وہ لمحے تھے! آج تو کوئی مسئلہ ہو تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے، درد ہو تو سنائیں کس کو، زخم ہو تو دکھائیں کس کو، کہانی ہو تو کہیں کس سے، دکھڑے ہوں کس کی دہلیز پہ رکھیں، کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں، کوئی رہا ہی نہیں ہے. تو وہ اٹھے اور حضور کے پاس آئے اور حضرت سلمان نے اپنی کہانی سنائی اور ابو درداء نے اپنی بات کہی. تو میرے حضور نے کیا کہا سنو. کہا میرے سلمان نے سچ کہا ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو، رب کا حق بھی ادا کرو.